ابھی تھوڑی دیر پہلے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن ان کی بھی سٹیٹمنٹ میری نظروں سے گزری، اور اس سٹیٹمنٹ میں جو پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ پارلیمان کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اپوزیشن کے احتجاج کو کور کرنے کے لیے انہیں اجازت نہیں دی جا رہی۔ بدقسمتی سے آج آپ صحافی حضرات ہوں، سیاستدان ہوں، سول سوسائٹی ہو، وکلاء ہوں، ججز ہوں، ہم سب مل کر ایک ایسے تاریک دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں تمام اخلاقیات، جمہوری اصولوں، آئین اور قانون کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ پیکا قوانین کے ذریعے جو آپ لوگوں پر بیت رہی ہے، کل ہمارے ایک صحافی بھائی کے ساتھ لاہور میں جو واقعہ ہوا کہ ان کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک فیکچول چیز رپورٹ کرنے پر اٹھا لیا۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ کے اوپر کتنی پابندیاں ہیں، آپ کس پریشر سے گزر رہے ہیں۔ دل خراش واقعہ ہو جائے اسلام آباد میں، مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں درجنوں لوگ شہید ہو جائیں، لیکن آپ کے چینلز کے اوپر گھنٹوں بعد خبر چلتی ہے۔ اپوزیشن کو کوریج دینا، آئینی قانونی حقوق کے اوپر بات کرنا، یہ آپ کے لیے بھی بہت مشکل بن چکا ہے۔ اب یہ صرف تگ و دو، جد و جہد ہماری نہیں ہے، یہ ہم سب پاکستانیوں کی اور ہر طبقہ فکر کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 2 دنوں سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ فرینڈ آف دا کورٹ آ کے کورٹ کو انفارم کرتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ عمران خان صاحب کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی، بصارت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ مہینوں وہ جیل انتظامیہ کو بتاتے رہے کہ ان کی آنکھ میں سے بینائی جا رہی ہے، لیکن انتہا دیکھیے بدسلوکی کی، کروئل انہیومین ٹریٹمنٹ کی، کہ ان کو ڈاکٹر تک ایکسس نہیں دیا گیا، ان کو میڈیکل اٹینشن نہیں دی گئی۔ ہم ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں، لیکن سیاسی اختلافات کو اس انتہا پر پہنچا دینا کہ جہاں پر آپ اس ملک کے مقبول ترین رہنما کو، ایک بڑی جماعت کے سربراہ کو، ایک سابقہ وزیر اعظم کو، اور جیل میں قید ایک قیدی کو آپ وہ حقوق نہیں دیتے جو اس کا حق ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر دونوں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت محبوس ہیں دیگر ایم این ایز کے ساتھ، سابق سپیکر اسد کیسر صاحب کے ساتھ، بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ، دیگر ایم این ایز اور سینیٹرز کے ساتھ۔ پارلیمانی لاجز ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کے گیٹوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ جو حکومتی ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں اپنی جماعتوں کے سامنے، اپنے قائدین کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے مناظر آپ کے سامنے، ایک صوبائی وزیر، اس کا گریبان پھاڑا گیا۔ یہ ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں اور اس ملک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم ابھی برسر اقتدار نہیں آئی تھی، تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی تھی، اور انہی پارلیمانی لاجز کے اندر جب ایک پولیس کے افسر نے جمعیت علماء اسلام کے ایک سٹنگ ایم این اے کے ساتھ بدتمیزی کی،
تو اس وقت یہی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں کس طریقے سے سراپا احتجاج ہوئی؟ ہم سراپا احتجاج ہوئے. پارلیمان کی کوئی توقیر نہیں رہ گئی. آج وہاں پر اپوزیشن کے لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، علامہ ناصر عباس صاحب ہوں، سہیل آفریدی صاحب ہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اتنی سی بات کہ ایک قیدی کو اس کا حق دو. وہ آپ سے کوئی اور ریلیف نہیں چاہتا. جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی اس کے اندر کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے. میں جن حالات میں ہوں میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں، میں کھڑا ہوں اپنی جگہ پر، لیکن میری آنکھ کا علاج کرا دیا جائے. اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جس وقت تک کل سے جو تمام ممبران محبوس ہیں ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا، پینے کے لیے پانی نہیں پہنچ رہا. میں خود آج صبح کھانا اور پانی لے کر وہاں پر گیا، لیکن پولیس نے اندر نہیں جانے دیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ بھلے مجھے نہیں جانے دیں، بھلے آپ مجھے نہیں جانے دیں، روک لے، لیکن یہ میرے پاس پانی ہے، یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یہ اندر بھیج دیں. وہ کل سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے وہ بھی نہیں بھیجنا دیا. تو بھلا اب آپ بتائیے کہ اس کو یزیدیت نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ ہمارا مطالبہ، اپوزیشن کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ عمران خان صاحب کو میڈیکل ایکسس دیا جائے. ان کی ایک آنکھ بینائی ضائع ہو چکی ہے، انہیں فوری طور پر ہسپتال لے کر آیا جائے. ان کا علاج صرف اور صرف الشفا ہسپتال میں یہاں پر ممکن ہے، وہاں پر ان کا علاج کرایا جائے. ان کی فیملی کو ایکسس دیا جائے، ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا علاج ہو. اور جب تک ہمارا یہ مطالبہ نہیں پورا ہوگا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، علامہ ناصر عباس صاحب ہوں، بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، سہیل آفریدی صاحب ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، یا ہمارے وہ دیگر ساتھی جو اس وقت پارلیمنٹری لاجز کے اندر مقید ہیں، محبوس ہیں، اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، کھڑے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے. ہم آپ سے کوئی کنسیشن نہیں مانگ رہے، صرف حق مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے، ایک قیدی کے لیے جو پاکستان کا قانون اس کو دیتا ہے. یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی. اور آخر میں یہ جو جماعتیں آج برسر اقتدار ہیں، کل میں نے بھی ایک پریس کانفرنس دیکھی، حکومتی وزراء کے بیانات دیکھے، افسوس ہوا کہ جس تکبر سے وہ گفتگو کر رہے تھے، وقت کا دائرہ ہم نے گھومتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کل کے حکمران تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج کے حکمران ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے. اس نہج پر معاملات کو مت لے کر جائیے کہ جہاں پر باقی اپوزیشن کی سپیس، جس کے اندر ابھی بھی جو کچھ لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ جمہوریت، ڈائیلاگ، پارلیمان کی سوورینٹی، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ان بڑے ایشوز کے اوپر گفتگو کی جائے، ان کی سپیس بھی ختم ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، اپوزیشن کے پاس یہ سپیس ختم ہو جائے اور لوگ خود سے اپنے فیصلے کرنے پر اور سڑکوں پر باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں، تو پھر حالات ہمارے قابو میں بھی رکھنا پاسبل نہیں ہوگا. ملک میں اینارکی پھیلے گی. اس وقت معاشی بحران کا سامنا ہے، سیکیورٹی کے بحران کا سامنا ہے، سیاسی بحران کا سامنا ہے، انٹرنیشنل آرڈر کلیپس کر چکا ہے. آپ کی سرحدوں پر بیٹھے دشمن آپ کو دیکھ رہے ہیں، موقع کے انتظار میں ہیں. ان حالات میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک میں اینارکی پھیل جائے؟
ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس وقت تک عمران خان صاحب کو ان کے حقوق، میڈیکل ایکسیس، ان کی آئی کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی، ہم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے۔ دیکھیں، یہ اس کے اوپر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی بہتر جواب دے سکتی ہے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جو فیکٹس ہمارے سامنے ہیں وہ فیکٹس یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی ہے۔ دوسرا فیکٹ جو ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے ویزا اپلائی کر رکھا ہے لیکن ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان کی حکومت ویزا ڈینائی کر رہی ہے انہیں، ان کی درخواست پر فیصلہ نہیں کر رہی۔ تو ظاہری بات ہے اگر انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے تو اسی مقصد کے تحت اپلائی کیا ہے کہ وہ آ کر اپنے والد کی تیمارداری کر سکیں، ان کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اور اس ماحول میں اگر حکومت اسی روش پر چلتی ہے تو پھر یہ وہ بوجھ ہے جو تاریخ میں اٹھانے کے قابل اور پھر مستقبل میں جسٹیفائی کرنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ بنیادی طور پہ یہ بتاتے ہیں، آپ نے پریس پوری اگر پڑھی ہوگی تو آپ کو 2-3 نام جرنلسٹوں کے ضرور نظر آئیں گے۔ ہم 5 لوگ تھے، ہم محاصرے میں رہے پولیس کے کافی دیر تک۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ نمبر 1 پر بھی ہم رات سے ادھر تھے اور لاجت پہ بھی ہم نے ایک کوشش کی۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے سامنے میڈیا نے کیا کیا، کمپرومائز کیا یا ادھر تھے یا کدھر تھے۔ ہم نے اپنے اس لیے کہ ہم نے جو ہے ایک لازم و ملزوم ہوتا ہے جمہوریت اور پارلیمنٹ۔ میں مختصر سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے رات ساری کوریج کی تھی اور آج بھی بہت ہم نے اپنا حق ادا کیا، ہم نے مکمل کوشش کی کو کیا، لیکن ہم اس میں ناکام ہوئے۔ پولیس کی ان کی گاڑیاں آ گئی تھی۔ یہ جو چیئرمین سینٹ کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اسپیکر قومی اسمبلی کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، آج ایسے مارشل میں نے مناظر نہیں دیکھے۔ ہم نے یہاں کوریج کی ہے مارشل میں، یہ مناظر جو آج ہم نے دیکھی ہیں ان 2 بڑی جماعتوں کے ادوار میں، ان کا جو یہ جو غیر جمہوری، میں اب کیا اس کے لیے کہوں، انتہائی غیر جمہوری کردار جو سامنے آیا پارلیمنٹ کے حوالے سے، پارلیمنٹ لاجز کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایم بی سمرو صاحب ہوں، آپ ہوں اور دیگر احباب پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کے برسہ برس سے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ کی کارروائی کو کور کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو کارڈز ہوتے ہیں وہ کارڈز آپ کو ایکسیس فراہم کرتے ہیں پارلیمنٹ کی پریمیسز کا۔ آپ کی یہ صحافتی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ پارلیمان کے اندر، پارلیمان کی پریمیسز کے اندر ہونے والی کارروائی کو پاکستان کی عوام تک پہنچائیں۔ آج آپ کو بھی اپنے فرائض سے روک دیا گیا، ہم مذمت کرتے ہیں اس کی۔ آپ نے ٹھیک لفظ استعمال کیا کہ مارشل لاء کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، پرویز مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمان کو تالے پڑ جائیں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ میری سابقہ جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے ہمیشہ بہت احتیاط کی ہے اور کبھی ایسی گفتگو نہیں کی کہ جس سے ایک تعلق جہاں پر رہا ہو کہ کوئی ایسی بات سامنے آئے کہ میرے اوپر یا میری گفتگو کے ذریعے کسی کو کوئی گلہ کرنے کی کوئی اپرچونٹی ملے۔ لیکن یہ عین آپ کی ناک کے نیچے جس حکومت کا آپ حصہ ہیں، عوام کو صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس تو آئینی عہدے ہیں، ہم حکومت میں براہ راست شامل نہیں، یہ بات پاکستان میں کوئی نہیں مان رہا۔ اور اگر آپ کے پاس وہ آئینی عہدے بھی ہیں تو بتائیے تو صحیح بھلا کہ چیئرمین سینٹ اس وقت ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علامہ ناصر عباس صاحب، وہ سینٹ کی پریمیسز میں موجود ہیں۔ صرف نیشنل اسمبلی کو تالا نہیں پڑا، سینٹ کو بھی تالا پڑا ہے۔ ان تک اگر کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں پہنچ رہی تو چیئرمین سینٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی پارلیمان کے اندر میں نے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے، ہم نے کیمرے پکڑے۔ اسی پارلیمان کے اندر آج سے کچھ ماہ پہلے نقاب پوش لوگ آئے، انہوں نے پارلیمان کی بے توقیری کی، پارلیمان کی پریمیسز کے اندر سے ایم این ایز کو گرفتار کیا، اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی۔ اسپیکر صاحب کا مجھے بیان یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا لیکن ہم تعین کریں گے کہ یہ کس نے کیا۔ کچھ بھی نہیں نکلا۔ جب ہم نے کیمرے پکڑے اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنی، کچھ نہیں نکلا۔
ہم بتدریج سیاستدان چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو, مسلم لیگ نون سے ہو, کسی بھی اور جماعت سے ہو, ہم بتدریج جمہوریت کو, اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کو, اپنے انسٹیٹیوشن کو, پارلیمان ہمارا انسٹیٹیوشن ہے, اس ملک کی عوام کا انسٹیٹیوشن ہے, ہم اس کو جس طریقے سے نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں, یہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی.